شکل و شباہت کیا ہے، انہیں کیسے کپڑے پہن کر ہے، کیسے اس کے بال ہیں، اس کا جسم کا ہر ایک عضو کیسا ہے، سنت کے مطابق اس کا سر ہے، سنت کے مطابق اس کی داڑھی ہے، سنت کے مطابق اس کا لباس ہے. یہ ظاہری وضع اس کی صحیح ہونا، ظاہری تربیت ہر والد کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے اولاد کی ظاہری بھی تربیت کرے اور باطنی بھی تربیت کرے. ظاہری تربیت کا تو کیا، میرا بچہ کہیں کوئی سی اسٹائل کٹنگ کرا رہا سو، کون تو بھی باپ پوچھا اپنے اولاد سے، کسی باپ کو اتنی ہمت اور مجال نہیں ہے کہ اپنے اولاد سے بولے کہ ایسی کہیں پورے کٹنگ کرانے کا یا حجاب بولنا نہیں، ایک نمبر کا حجاب نکالا ہے. انہیں فلانا ہیرو ہی نہیں ہے ایسی کٹنگ کرتا سو، انہیں ہنی سنگھ ایسی کٹنگ کرتا، اس کی کٹنگ مجھے بہت پسند. انہیں بھیڑ چمڑ انہیں جہنم میں جائے گا اور تو بھی اس کے ساتھ جہنم میں جا. کسی باپ کو یہ مجال نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا ایسے دھڑک کسی بھی کٹنگ کرانے کو آیا نا، چمڑ کسی بھی کٹنگ کرانے کو آیا، کاٹے کا سوتر کسی کا کٹنگ کرانے کو آیا. کسی باپ کو یہ مجال نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا ایسی کٹنگ کرانے کو آیا. اسے بولیں گے کو باپ ڈرتا ہے اولاد سے، بیٹے سے ڈرتا ہے، کب کب آتا ہے. تمہاری ہمت نہیں ہے تمہاری اولاد کو سدھارنے کی. فرمایا کہ وضع قطع اس کی صحیح نہیں ہے تو باپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا بیٹا ایسی وضع قطع بنا رکھا تھا، تم نے کیوں نہیں روکا. وہ داڑھی بڑھا کر آ رہا ہے، آپ نے کیوں نہیں کہا اس سے کہ تم داڑھی رکھو. کہا جائے گا، پوچھا جائے گا تم سے. اس کی تعلیم، اس کی تربیت کی دو قسمیں بتا رہا ہوں. تعلیم تو کرے گا آدمی، تربیت کے سلسلے میں خاص کر توجہ. کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر رائی سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری رعیت میں جو لوگ ہیں ان کی صحیح تربیت تمہیں کرے کہ نہیں کرے. باپ سے پوچھا جائے گا تو اولاد کی تربیت کریا کہ نہیں کریا. اس کی ظاہری وضع صحیح نہیں تھی تو کیوں تربیت نہیں کریا. استاد سے پوچھا جائے گا کہ تو اپنے شاگردوں کی صحیح تربیت کیوں نہیں کیا. تمہاری ماتحت میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا تیرے پاس اتنے آدمی کام کر رہے تھے، اس کی ظاہری وضع کے بارے میں تو کیوں اس کی تربیت نہیں کیا. تو مالک ہے، وہ تیرے پاس کام کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے غلام ہی صحیح، اس کی تربیت کے سلسلے میں تجھ سے پوچھا جائے گا. تیرے پاس یہ کام کر رہے، کئی پورے ایسی کٹنگ کرایا، کئی پورے کپڑے ایسے پہنیا. اتنی مجال تمہارے اندر نہیں ہے کہ اس کی ظاہری وضع پر ایک دو جملے تم بول سکو. شرم آنی چاہیے. تھرو تھرو کر لو اپنی زندگی پر. اولاد کی تربیت تمہارے ذمہ ہے. ظاہری وضع میں وضع قطع، اس کا لباس، میرا بیٹا کس سے مل رہا ہے، اس کا چال ڈھال کیا، اس کا ملنا جلنا کس سے ہے، اس کے تعلقات کس سے ہیں، اس کے دوست و احباب کیسے ہیں، اس کی جانکاری باپ کا ضروری ہے. صحبت بندے کی، بچے کی صحبت جیسی رہتی ہے ویسا انہیں بدل جاتا ہے. صحبت کا اثر بہت جلد آدمی کو برا بنا دیتا ہے. صحبت کا اثر انسان کو نیک سے برا بنا دیتا ہے اور برا سے نیک بنا دیتا ہے. اچھے لوگوں کی صحبت اچھا انسان بنا دیتا ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتا ہے. اسی لیے فارسی کا ایک شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح طالح ترا طالح کند. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو نیک بن جاؤ گے، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو برے بن جاؤ گے. ایک ظاہری تربیت یہ ہے، ظاہری تربیت یہ ہے. اب بچہ بالغ ہوا، بالغ ہونے کے بعد اسے کون سے کام میں جمانا، اس کی معیشت کے بارے میں سوچنا، اس کی فکر کرنا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے. بچہ بالغ ہو گیا، اس کی تعلیم ہو چکی ہے، اسے کس مقام پر پہنچاؤں معیشت کے لیے.
بالغ ہونے تک اس کی تربیت تو ہو جانی ہے، اب اسے کون سے کام پر لگانا، اس کی معیشت کی فکر کرنا، یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ظاہری تربیت ہے۔ باطنی تربیت کیا؟ اس کے مقابلے میں باطنی تربیت یہ ہے کہ باطنی تربیت میں یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کے عقائد کو دیکھے، اس کا عقیدہ کہیں بدلا ہوا تو نہیں ہے، اس کے عقیدے کے اندر کچھ غلطیاں تو نہیں ہے، اللہ کے بارے میں وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے، رسول اللہ کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے، قرآن کے سلسلے میں اس کا کیا عقیدہ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے، اور زندگی اور موت کے بعد کا مسئلے کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے۔ یہ تمام عقائد کے بارے میں پوچھنا، اس کا خیال کرنا، اس کو صحیح عقیدہ دینا یہ ضروری ہے۔ یہ باطنی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے باطنی تربیت میں اولاد کے اخلاق کو سدھارا جائے، اس کی اخلاق کیسے ہیں، اس کا ملن جلن کیسا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق میں کیسا پیش آتا ہے، اس کے اخلاق کی یہ باطنی تربیت ہے۔ ظاہری تربیت اس کی وضاحت انہیں دیکھنا کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔